السلام علیکم کہانی کو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ حالم کی نئی قسط میں خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں، اب ہم اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا نیا باب شروع ہوگا جس کا نام ہے سکوراہا نامی، دا ویونگ آف چیری بلاسم سیزن۔ اس نے دیکھا وہ گھاس پہ نصب بینچ پہ بیٹھا ہے۔ سڑک کنارے دور تک چیری بلاسم کے درختوں کی قطار ہے اور وہ گلابی نرم پھولوں سے لدے ہیں۔ نیچے گھاس پہ بھی گلابی پنکھڑیوں کی تہ بچھی ہے۔ سامنے ایک جاپانی بچہ باپ کی انگلی پکڑے چل رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کاٹن کینڈی ہے جس کی سٹک کو وہ گھما رہا ہے۔ اس کے جاگرز سے چلتے وقت گھنگرو سے چھنکنے کی آواز آتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ بینچ پہ آ کے بیٹھتی ہے تو وہ چونکتا ہے۔ بینچ پہ رکھی کافی اٹھانے لگتا ہے جو چھلک جاتی ہے۔ گرم مایع گھاس پہ گرے ایک پھول کو داغدار کر دیتا ہے۔ اسی پل بینچ کے پیچھے کھڑا چیری بلاسم کا درخت ہوا کے جھونکے کے ساتھ ڈھیروں پھول ان دونوں پہ گرا دیتا ہے۔ کچھ پھول اس کے کوٹ پہ گرتے ہیں اور کچھ اسرا کے بالوں پہ۔ اسرا بنت محمود کی موت سے 2 روز قبل BN کے چیئرمین آفس کی کھڑکیوں کے بلائنڈز ہٹے تھے اور اندر سرما کی دھوپ پھیلی تھی۔ کنٹرول چیئر پہ وان فاتح آگے کو ہوئے بیٹھا ایک فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ آنکھوں پہ چشمہ لگائے وہ جیل سے بال دائیں طرف جمائے سرمئی سوٹ میں ملبوس کام میں مصروف نظر آتا تھا جب دروازہ دستک کے بعد کھلا۔ فاتح نے اینک کے اوپر سے صرف نگاہ اٹھا کے دیکھا۔ اس کی سیکرٹری ایک فولڈر اٹھائے اندر آئی تھی۔ سر، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی مگر آپ نے نمبر بدل لیا ہے تو آپ کے دوست ڈاکٹر۔ فولڈر سے نام پڑھا۔ ڈاکٹر دین جمال کی مجھے کئی دفعہ کال آئی ہے، ان کو آپ کا نیا نمبر دے دوں؟ ہاں دے دو، بلکہ اسے کال بیک کر کے مجھے ملا دو۔ میز پہ رکھے فون کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کے مڑی تو فاتح بولا، تالیہ کی کال تو نہیں آئی؟ تالیہ مراد؟ نہیں سر۔ اگر آئے تو اس کو میرا نیا نمبر دے دینا۔ تاکید کی تو وہ سر کو اسبات میں خم دے کر مڑ گئی۔ فون کی گھنٹی بجی تو فاتح نے اینک اتاری اور ریسیور کان سے لگایا۔ میں تمہیں کال کرنے کا سوچ ہی رہا تھا، تم نے مجھ سے میڈیکل سائنس کے معجزے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ اب کرسی پہ پیچھے کو ہو بیٹھا مسکرا کے کہہ رہا تھا، اور میں اپنے وعدے اور دعوے پہ قائم ہوں۔ میں نے تمام پروسیجر کی تیاری کر لی ہے، تمہارے ہر سگنل کا انتظار ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ میری اس ایک رات کی یادداشت واپس آ سکتی ہے؟ وہ گہری سانس خارج کر کے مسکرایا۔ ہاں البتہ، وہ ہچکچایا، یہ عمل خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور بے فکر رہو، میں ہر طرح کا کنسنٹ فارم سائن کر دوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر ڈاکٹر کی طرح اس کا سب سے بڑا خدشہ یہی ہو سکتا تھا۔ میرے لیے وہ رات بہت اہم ہے اور اس کو واپس لانے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ فاتح، ڈاکٹر دین نے گہری سانس لی۔ اس عمل کو صرف اپنے سکون اور ذہنی تشفی کے لیے کرو، اس کو ایک محبت کی شکار مرد کی طرح نہ کرو۔ اگر وہ لڑکی تمہاری زندگی سے چلی گئی ہے اور تمہیں کال تک نہیں کر رہی تو وہ اس رات کو یاد کرنے سے تمہیں واپس نہیں مل جائے گی۔ فاتح کو اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا، پھر وہ دوبارہ فائل نہ اٹھا سکا بلکہ کافی منگوائی اور کرسی کا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا اور باہر پھیلی سرما کی دھوپ دیکھنے لگا۔ سر، ڈاکٹر دین نے آج سحپیر کا وقت فائنل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ سیکرٹری کارمن کی آواز عقب میں سنائی دی اور کانچ کی پیچ پیالی کے میز کی سطح پہ رکھے جانے کی۔ ہاں دے دو۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے چیئرمین نے باہر جھانکتے ہوئے ناک سے مکھی اڑائی۔ اس کے ماتھے پہ بل سے پڑ گئے تھے۔ کچھ اور جو میں کر سکوں سر؟ اس کو الجھن میں دیکھ کے کارمن نے پوچھا۔ وہ گول چہرے اور سفید رنگت والی چینی لڑکی تھی جو گلابی لپسٹک کے ساتھ گلابی اور سفید رنگ کا اسکرٹ بلاؤز پہنے ہوئے تھی۔ محبت کا شکار آدمی کیسا ہوتا ہے؟ رک کے اضافہ کیا، تمہارے نزدیک؟ محبت میں فرق ہوتا ہے سر۔ اس کو اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اس کی بات پہ وہ ہلکا سا مسکرایا اور کرسی کا رخ اس کی طرف موڑا، جیسے استاد کو کسی نئے شاگرد کی اپنے قد سے اونچی بات نے محظوظ کیا ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی آرٹسٹک ہو۔ تم BN میں کیا کر رہی ہو؟ کارمن نے افسوس سے گہری سانس خارج کی۔ یہی تو مسئلہ ہے سر، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاسی عہدوں پہ پہنچنے والے محبت کا شکار نہیں ہو سکتے۔
کیونکہ آپ کی نظر میں یہ جذبہ انسان کو کمزور بناتا ہے۔ کیا یہ درست نہیں ہے؟ اس نے شانے اچکائے۔ جب تم میری عمر اور میرے تجربے کو پہنچو گی تو جانو گی کہ اس مقام پہ انسان کو کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ سادگی سے کارمن کی آنکھوں کو دیکھ کے کہہ رہا تھا، اس مقام پہ کیا ہو سکتا ہے پھر؟ فاتح نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ کوئی آپ کے لیے اہم بن سکتا ہے، اس کی حفاظت اور خوشی اہم بن سکتی ہے، اس کی فکر کرنا ترجیح ہوتا ہے، ایک اچھی دوستی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ سر، وہ کھلے دل سے مسکرائی، تو محبت اس کے علاوہ ہوتی ہی کیا ہے؟ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکا، اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ میرے نزدیک محبت کا شکار آدمی وہ ہوتا ہے کارمن، جو اندھا دھند کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہو، بے چین ہو، باقی ساری دنیا سے غافل، صرف ایک انسان کا حصول اور اس کا مقصد ہو۔ وہ جنون ہوتا ہے سر، اور جنون کا شکار لوگ محبوب کے حصول کے لیے ہر حد پار کر لینے کو محبت سمجھتے ہیں۔ اور محبت کیا یہی نہیں ہوتی؟ نہیں سر، محبت ایسی نہیں ہوتی۔ وہ تو انسان کو بدل دیتی ہے، اسے نرم بناتی ہے، اسے دوسرے انسانوں کی قدر کرنا سکھاتی ہے۔ انسان کو اچانک سے دنیا کی ہر شے میں خوبصورتی دکھائی دینے لگتی ہے، پھولوں کے رنگوں میں، بادلوں کی نرمی میں۔ تب احساس ہوتا ہے کہ خدا نے سب کچھ کتنی محبت سے بنایا ہے۔ اور وہ دلچسپی سے چینی لڑکی کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑی مسکرا کے بتا رہی تھی، اور وہ محبت میں گرفتار دوسرے انسانوں کو پہچاننے لگتا ہے اور ان کے لیے خوش ہوتا ہے، اور وہ ہر حد پار کرنا سیکھ جاتا ہے، لیکن کسی کو پانے کے لیے نہیں، بلکہ دوسرے کو آرام دینے کے لیے، اس کو خوش اور محفوظ کرنے کے لیے۔ محبت خود غرض نہیں ہوتی، آبسیشن خود غرض ہوتی ہے۔ جنونی کو اپنے محبوب کی توجہ چاہیے ہوتی ہے ہر وقت۔ محبت تو کیئرنگ ہوتی ہے، صرف دوسرے کی فکر کرنے والی، دوسرے کے لیے زندگی کو آسان بنانے والی۔ وان فاتح نے مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے کافی کا کپ اٹھایا۔ گرل، یو آر ان لو، اس نے جیسے فیصلہ سنایا تھا۔ کارمن نے مسکرا کے ٹرے اٹھائی۔ میں نے کہا نا، صرف محبت میں گرفتار شخص ہی کسی دوسرے محبت کرنے والے کو پہچان سکتا ہے۔ اور واپس مڑ گئی۔ فاتح کی مسکراہٹ مدھم پڑی، ایک دم ساری فضا اداس ہو گئی تھی۔ اس نے فون اٹھا کارمن سے کہا کہ وہ ڈاکٹر دین کا نمبر ملائے۔ دین، رابطہ ملنے پہ وہ قطر اسپاٹ انداز میں کہنے لگا، آئی ایم سوری، مگر کسی سائنسی تجربے کا شکار نہیں ہونا چاہتا۔ مگر تم نے کہا تھا کہ تم اس رات کو یاد کرنا چاہتے ہو۔ اس سے کچھ نہیں بدلے گا، شاید چیزیں مزید خراب ہو جائیں۔ اس رات کو بھول جانے میں ہی عافیت ہے۔ اس رات عرصے بعد اس نے عجیب سا خواب دیکھا۔ وہ پولیس اسٹیشن سے نکلتا ہے، اس نے گردن میں کوئی بھاری لاکٹ پہن رکھا ہے، اس سے ایک سنہری پنکھ نکل کے اس کو راستہ دکھاتا اڑتا جا رہا ہے۔ وہ اس کے تعاقب میں قدم اٹھا رہا ہے۔ منظر دھندلا ہے، مگر ایک چیز واضح ہے، اس نے ایک شناسا گلی کا موڑ مڑا ہے۔ یہ گلی جلال مسجد کے دائیں جانب ہے، نیلی اینٹوں کی دیواریں، باہر ایک ٹوٹا ہوا گملہ۔ وہ ایک گھر کے دروازے تک جاتا ہے، وہاں سنہری پنکھ ڈور میٹ پہ گر جاتا ہے۔ وہ نظریں اٹھا کے گھر کا نمبر دیکھتا ہے، دھندلی بصارت کے باوجود اسے آدھا نمبر نظر آ جاتا ہے۔ وہ چونک کے اٹھا تھا، کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ مار کے سائڈ لیمپ جلایا تو مدھم سی روشنی پھیل گئی۔ اسرا کروٹ لیے سو رہی تھی۔ فاتح اٹھ کے بیٹھا اور اپنی پیشانی چھوئی، اسے پسینہ آ رہا تھا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس رات کی کوئی ایسی یادداشت اس کے ذہن سے ٹکرائی تھی جس کا حقیقت سے تعلق لگتا تھا۔ باقی سب تو عجیب سے خواب تھے، جنگل میں تالیہ کے ساتھ، کبھی قید خانے میں زخمی حالت میں موجود ہونا، مگر یہ جگہ، یہ گلی وہ پہچانتا تھا۔ اگر وان فاتح اس رات کہیں گیا تھا تو وہ یہ گھر تھا۔ کسی معمول کی طرح وہ اٹھا اور بتی جلائی۔ جب تک اسرا کی آنکھ کھلی وہ تیار کھڑا بیگ میں کپڑے ڈال رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو ملاکہ؟ وہ سر جھکائے والیٹ میں اپنے کریڈٹ کارڈز جوڑ رہا تھا۔ اسرا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ایک دم وہاں جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ضروری کام ہے۔ وہ تھکا ہوا بھی لگتا تھا، جیسے کچی نیند سے جاگا ہو، بار بار گردن کو دائیں بائیں سٹریچ کرتا تھا۔ اسرا اٹھ بیٹھی اور چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہاں تالیہ ہے کیا؟ فاتح کے بیگ کی زپ چڑھاتے ہاتھ رکے، چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اگر ہے بھی تو؟ اسے جیسے یہ بات ناگوار گزری تھی۔
تم کب تک اس کے پیچھے بھاگتے رہو گے؟ فاتح سیدھا کھڑا ہوا اور گہری سانس لی، جیسے غصہ آیا ہو مگر ضبط کر گیا ہو۔ اسرا، میری زندگی تالیہ کے گرد نہیں گھومتی، میں اس سے ہٹ کے اپنے کام کے لیے بھی کہیں جا سکتا ہوں۔ اپنے دل سے پوچھو، اس کام کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں تالیہ سے جڑا ہوگا۔ اس کی فاتح پہ جمی آنکھوں میں گلابی نمی تیرنے لگی۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے فاتح؟ ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ وہ چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے ذرا سے اچکائے۔ ہم ویسے ہی ہیں جیسے اتنے سالوں سے تھے، کیا بدلا ہے؟ ہاں، اور اتنے سالوں سے ہم ایک مردہ زندگی ہی گزار رہے ہیں۔ میں جاؤں؟ وہ ذہنی طور پہ کہیں اور الجھا تھا۔ بیگ اٹھائے بولا تو وہ بستر سے اتری ہوئی ایک دم اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے معلوم ہے تم اسے ڈھونڈنے جا رہے ہو، تم کب تک اس کے پیچھے جاتے رہو گے فاتح؟ میں اپنے کام سے جا رہا ہوں اسرا، اب کہ اس نے تحمل سے کہا تھا، مگر اسرا کی اس پہ جمی آنکھیں گیلی ہو رہی تھیں۔ کیا نہیں ہے تمہارے پاس بیوی، بچے اور بہت جلد حکومت بھی؟ تم اس سب کو اس عورت کے لیے داؤ پہ لگا سکتے ہو؟ میں نے ایسا کیا کیا جو مجھے یہ سب کھونا پڑے گا؟ اس سے ماتھے کو چھوا۔ تم آدھی رات کو اس کے پیچھے اچانک سے سب چھوڑ کے جانے لگو گے تو میں خوفزدہ ہوں گی فاتح۔ وان فاتح نے گہری سانس بھری اور افسوس سے اسے دیکھا۔ میں نے اپنی یہ زندگی اطراف میں نگاہ دوڑائی، برسوں کی محنت سے بنائی ہے۔ میں اس زندگی کو نہ تالیہ کے لیے چھوڑوں گا اور نہ ہی تمہارے لیے، سختی سے کہا اور ابرو سے اسے ہٹنے کا اشارہ کیا، مگر وہ نہیں ہٹی، ضدی گیلی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ مت جاؤ، آج مت جاؤ پلیز۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے۔ میرے لیے آج یہ سارے کام ترک کر دو۔ ہم ایک دوسرے کے لیے ایسی قربانیاں کب سے دینے لگے ہیں اسرا؟ وہ زخمی انداز میں بولا تو اسرا کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، گال سرخ دہکنے لگے۔ میں نے تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنا کریئر چھوڑا ہے، تمہارے بچوں کو پالا ہے، تمہاری بہن کو پالا ہے۔ میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا؟ اور کیا میں نے تمہیں پارٹی کی نائب چیئرمین کا عہدہ نہیں دیا، گھر نہیں دیا، عزت نہیں دی؟ تم نے مجھے محبت نہیں دی؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تو فاتح نے گہری سانس لی۔ وہ تو میں نے خود کو بھی عرصہ ہوا نہیں دی۔ وہ ایک طرف سے نکلا اور آگے بڑھ گیا۔ اسرا نے بھیگی آنکھوں سے پلٹ کے اسے دیکھا۔ اسے تو دی ہے، نہ دی ہوتی تو روز تمہارے لیے وہ تحفے نہ بھیجتی، وہ کیک تالیہ نہیں بھیجتی، وہ عام سے لہجے میں کہتا لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسرا محمود کا سانس اور آنسو ایک ساتھ رکے۔ وہ چونک کے پلٹی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ وہ دروازے تک پہنچ کے رکا اور مڑ کے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی، میری میلز کا جواب نہیں دے رہی، تو وہ مجھے ایسے کیکس کیوں بھیجے گی جبکہ اسے معلوم ہے کہ مجھے اتنا میٹھا نہیں پسند؟ سادگی سے بتا کے وہ مڑ گیا۔ اس کے گھر روز فینز اور دوستوں کی طرف سے تحائف آتے تھے، زیادہ تر مفاد پرست عزیز و اقارب کی طرف سے ہوتے تھے۔ اس کو پرواہ نہیں تھی کہ کوئی تالیہ کے نام سے کیک کیوں بھیجتا ہے، اسے صرف ایک پہیلی کو حل کرنا تھا۔ اس رات وہ کس کے گھر گیا تھا؟ دروازہ بند ہونے کی آواز پہ اسرا نے آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑے۔ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی۔ وہ چند دن قبل تالیہ کے منہ سے یہ اعتراف سن کے کہ وہ فاتح کی پہلی بیوی ہے اپنا سب کچھ کھو چکی تھی، اور اسے لگا تھا کہ یہ سب آسان ہوگا جو وہ کرنے جا رہی ہے، اور ایسا کرتے ہوئے اسے دکھ نہیں ہوگا، مگر وہ ہر روز فاتح کو نئے سرے سے کھوتی تھی۔ وہ جو بھی کر لے وہ اس کے ہاتھ سے پھسل جاتا تھا، بلکہ اب تو سارا کھیل اس کے ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی اور سر گھٹنوں پہ گرا لیا۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ شاید اسے یہ نہیں کرنا چاہیے، شاید اسے کچھ اور کرنا چاہیے، مگر اب شاید دیر ہو چکی تھی۔ ملاقہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گیا تھا، وہیں سمندر کی وجہ سے فضا کا نم ہونا، وہیں چائے خانوں کی خوشبو، وہیں بازاروں کا شور۔ وہ تنہا ڈرائیو کرتے ہوئے یہاں آیا تھا، سیدھا اپنے گھر نہیں گیا۔ اس کا رخ اس مسجد کی طرف تھا جو اس نے اس خواب میں دیکھی تھی۔ آگے کا راستہ آسان تھا، وہ ان گلیوں سے شناسا تھا۔ اس شہر میں اس کا بچپن گزرا تھا۔ یہاں قریب ایک دکان تھی جہاں وہ بہت آیا کرتا تھا۔ کار ایک جگہ روک کے فاتح باہر نکلا تو عام دنوں سے مختلف نظر آتا تھا۔ سیاہ پینٹ پہ سیاہ جیکٹ پہنے، اس کے بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور متلاشی نظریں اس اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اندھیر سڑک کو پولز کی روشنی نے منور کر رکھا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ آگے قدم اٹھانے لگا۔ بہت عرصے بعد وہ اپنی سیکیورٹی ڈیٹیل کے بغیر یوں باہر نکلا تھا۔ ملاقہ میں مجسمے کے اندر سے کتاب نکالنے والے دنوں کے بعد وہ یہاں نہیں آیا تھا۔ کیل کے شور ہنگامے سے دور یہ پرسکون شہر اس کے دل کو عجیب طرح سے کھینچتا تھا۔ جانے کیا تھا جو اس شہر میں کھویا تھا؟ کیا تھا جس کا گواہ سمندر کا پانی تھا اور آسمان تھا اور یہ راستے تھے؟ مگر صرف وہی نہیں جانتا تھا۔ مکتوبہ دروازے پہ وہ رکا اور ڈور میٹ کو دیکھا۔ آج وہاں کوئی سنہری پنکھ نہیں تھا، باقی سب ویسا ہی تھا۔ آدھی رات کو وہ کسی کے گھر دستک کیسے دے؟
فجر کا انتظار کرے؟ وہ سوچ ہی رہا تھا جب دروازہ کھل گیا۔ فاتح نے تعجب سے ابرو اٹھائے۔ چوکھٹ میں ایک لمبی قمیض اور کرنگ پہنے، کمر پہ کپڑا باندھے، چمکتی آنکھوں والا آدمی کھڑا تھا۔ وہ جیسے اس کے انتظار میں تھا۔ خوش آمدید وان فاتح، آج آپ کو کیا چیز میرے دروازے پہ دوبارہ کھینچ لائی؟ وہ مسکرا کے پوچھ رہا تھا۔ دوبارہ؟ وان فاتح کے دل میں کچھ ڈوب کے ابھرا۔ اس کو اس گمشدہ رات کا پہلا کلیو ملا تھا۔ وہ واقعی اس گھر میں آیا تھا۔ میں اندر آ سکتا ہوں کیا؟ تیوری چڑھائے سپاٹ سے انداز میں پوچھا تو جادوگر نے راستہ دے دیا۔ اس گھر میں اگر بتیوں کی عجیب سی مہک تھی، جگہ جگہ موم بتیاں روشن تھیں، جو ایک آدھ بلب جل رہے تھے وہ باہر سے نمک کے بنے تھے۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی یہاں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں فرشی نشست پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے اور درمیان میں لکڑی کی چوکی نما نیچی میز تھی۔ جی وان فاتح، آپ 16 جولائی کی رات کو میرے پاس آئے تھے۔ آدمی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فاتح نے جواب میں پہلے ایک تائرانہ نظر دیوار کی طرف دوڑائی جہاں مختلف شیلف بنے تھے اور ان میں بوتلیں رکھی تھیں، پھر اس آدمی کو دیکھا۔ کون ہو تم اور تمہارے پاس میں کیوں آیا تھا؟ میں تالیہ کا ایک عزیز ہوں، اس کے بچپن کا دوست، اور آپ مجھے اس کے لیے ایک پیغام دینے آئے تھے۔ آپ کو ڈر تھا کہ صبح تک آپ یہ بات بھول جائیں گے۔ تم کہہ رہے کہ میں نے تمہیں تالیہ کے لیے کوئی پیغام دیا تھا؟ آدمی نے سر اس بات میں ہلایا۔ اور مجھے کیوں لگتا تھا کہ میں وہ بھول جاؤں گا؟ آدمی نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ میں نہیں جانتا۔ چند لمحے کے لیے پراسرار دیوان خانے میں خاموشی چھا گئی۔ موم بتیاں قطرہ قطرہ پگھلتی رہیں، اگر بتیاں سلگتی رہیں۔ کیا پیغام دیا تھا میں نے؟ جواباً اس آدمی نے چوکی پہ رکھا دستہ اٹھایا، پہلے صفحے پہ قلم سے کچھ لکھا اور پھر صفحہ پھاڑ کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ فاتح نے اچنبھے سے اسے تھاما۔ اس پہ چند ہندسے لکھے تھے۔ ان نمبرز کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پیغام کو سمجھ دوں تو کبھی اس کو ہندسوں کی صورت نہ لکھتے۔ وہ چند لمحے کے لیے اس کاغذ کو دیکھتا رہا۔ دیٹس اٹ؟ دیٹس اٹ۔ کیا تم نے اسے یہ پیغام دیا تھا؟ جی، میں نے امانت پہنچائی تھی۔ اس آدمی کی چمکتی نظریں فاتح کے اندر تک دیکھ رہی تھیں۔ اسے اس ماحول سے عجیب اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ یہاں نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، مگر ایک سوال ابھی اسے مزید پوچھنا تھا۔ اس رات کیا ہوا تھا؟ میں آپ کی اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکتا وان فاتح۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، گویا اسے صاف انداز میں جانے کو کہہ رہا ہو۔ وہ باہر آیا تو گلی تاریک پڑی تھی۔ ارد گرد مخروطی چھتوں والے گھر تھے اور سرمئی نیلی اینٹوں والی دیواریں تھیں۔ وہ اس چٹ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ کیا آپ کو اس کی بات پہ یقین ہے؟ آواز پہ وہ روکا۔ آہستہ سے گردن موڑی تو سفید فراک والی بچی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ بہت دن بعد فاتح کھل کے مسکرایا تھا۔ ہاں، کیونکہ ایسا پیغام میں ہی لکھ سکتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے؟ وہ دونوں اس ٹھنڈی رات میں ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ جی ڈیڈ، یہ شفٹ سائفر ہے، اس میں میں آپ کو پیغام لکھا کرتی تھی اور آپ کے کمرے میں چھپا دیتی تھی۔ اتنے عرصے بعد اسے سکون آور تنہائی ملی تھی۔ وہ سڑک کنارے ایک چوکی پہ بیٹھا، موبائل نکالا، اسکرین آن کی تو نیلی روشنی نے اس کا چہرہ منور کر دیا۔ وہ اب ایک ایک ہندسے کے مطابق حروف تہجی موبائل میں لکھ رہا تھا۔ پورا فقرہ مکمل ہوا تو اس نے ہر لفظ کو پہلے ایک ہندسے پیچھے شفٹ کر کے دیکھا۔ وہ مبہم رہا۔ اس نے ایک حرف آگے شفٹ کیا تو یکدم پورا فقرہ ترتیب سے بنتا گیا۔ اس کا قاتل اس کی پسندیدہ فیری ٹیل میں ہے۔ وہ چمبے سے اس کاغذ کو دیکھ رہا تھا۔ کسی لڑکی کی بات ہو رہی تھی۔ وہ تالیہ کو کسی کے قاتل کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یہ کس کے بارے میں ہو سکتا ہے؟ ساتھ بیٹھی آریانہ نے کندھے اچکائے اور چہرہ ہتھیلیوں کے پیالے میں گرا دیا۔ کس کو فیری ٹیلز پسند تھیں ڈیڈ؟ کیا مجھے اس رات کسی کے قتل کے بارے میں علم ہوا تھا اور میں تالیہ کو کچھ بتانا چاہتا تھا۔ 3 مہینے تک تالیہ اس کے لیے کام کرتی رہی اور مگر اس نے ایک دفعہ بھی اس پیغام کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کا ذہن ملاکہ جواب تلاش کرنے آیا تھا۔ یہاں آ کے وہ مزید الجھ گیا تھا۔ سفید ہیئر بینڈ والی لڑکی ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی۔ کس کو فیری ٹیلز پسند تھیں ڈیڈ؟ وہ چٹ اگلی صبح کیل میں اپنے آفس میں بیٹھے فاتح کی جیب میں مڑی تڑی حالت میں رکھی تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک میٹنگ اٹینڈ کرتا اور 30 سیکنڈ کے درمیانی وقفے میں اس چٹ کو نکال کے پڑھتا، پھر واپس رکھ دیتا۔ کس کا قاتل؟ کون سی فیری ٹیل؟ جواب ایک ہی تھا جو بار بار وہ رد کر دیتا تھا۔ آریانہ کو فیری ٹیلز پسند تھیں اور وہ خود کو سنو وائٹ سے تشبیہ دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے کہا تھا، اس کی زندگی کے سارے کردار سنو وائٹ جیسے ہیں۔ وہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور اس کی ایک سوتیلی ماں بھی ہے، ملکہ، مگر تمہاری ماں ایول کوئن جیسی تھوڑی ہے۔ وہ دونوں صوفے پہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب اسرا مسکرا کے کہتے ان کے ساتھ آ کے بیٹھی۔ آریانہ پھیکی پڑ گئی۔ ظاہر ہے نہیں۔ اسے تب لگا تھا کہ وہ شرمندہ ہوئی ہے۔ اس نے نظر انداز کیا تھا وہ کیا کچھ نظر انداز کرتا آیا تھا۔
کارمن کافی دینے آئی تو اس نے اسے پکارا، تم نے سنو وائٹ پڑھی ہے کارمن؟ وہ سادہ سی لڑکی مسکرائی، کس نے نہیں پڑھ رکھی؟ اس میں سنو کو کس نے مارا تھا؟ اسے لگا وہ کچھ بھول رہا ہے۔ اس کی ستیلی ماں نے، بادشاہ کی بیوی ملکہ بد نے۔ وہ رکی اور بولی، مگر ملکہ اس کو مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے جنگل میں اس کے لیے شکاری کو بھیجا تھا، مگر ہاں ٹھیک ہے جاؤ، وہ ہاتھ جھلا کے بولا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ وہ ایک دم پریشان نظر آنے لگا تھا۔ پہلی عجیب صورت اختیار کر گئی تھی، وہ اسے حل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح دوپہر میں نہیں بدلی تھی جب اسرا کا فون آنے لگا۔ ابھی صبح دوپہر میں نہیں بدلی تھی جب اسرا کا فون آنے لگا۔ ایک ڈیلیگیٹ ابھی آفس سے اٹھ کے گیا تھا۔ فاتح کے پاس 5 منٹ تھے۔ اس نے گہری سانس لے کر فون کان سے لگایا۔ کہو اسرا، تم رات گھر نہیں آئے؟ میں ملاقہ رک گیا تھا، صبح فجر کے ساتھ واپس نکلا اور سیدھا آفس آ گیا۔ کل ہم نے جس نوٹ پہ بات ختم کی، تمہارے پاس اس کا اثر زائل کرنے کو 2 منٹ بھی نہیں تھے۔ وہ گھر نہ آنے کا شکوہ کر رہی تھی۔ اسرا، میں جھگڑے کے موڈ میں نہیں ہوں، میری آج بیک ٹو بیک بہت سی میٹنگز ہیں، شام میں سیمینار ہے۔ اور کیا تم اس سے ملے؟ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ کس سے؟ وہ انجان بن گیا۔ وہیں جس کے تعاقب میں تم ملاقہ گئے تھے۔ نہیں، میں اس سے نہیں ملا۔ اس نے کلائی کی گھڑی دیکھی، وقت کم تھا، اسے کانفرنس روم میں پہنچنا تھا۔ فاتح، کیا میں یہ ڈیزرو کرتی تھی؟ تمہارا یہ سرد رویہ، تمہاری بے وفائی؟ میں نے کبھی تم سے بے وفائی نہیں کی اسرا۔ تم خود ہی اپنے شک کے ہاتھوں ہمارا تعلق برباد کر رہی ہو۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے اٹھا، فون کان اور کندھے کے درمیان تھا۔ شاید تم ٹھیک ہو، تم شروع سے ہی ایسے تھے۔ وہ ایک دم غصے میں تیز تیز بولنے لگی تھی۔ وہ اس وقت درست نہیں لگ رہی تھی۔ وان فاتح کو کبھی بھی اسرا محمود سے محبت نہیں تھی۔ فاتح کو صرف فاتح سے محبت ہے۔ تھینک یو، میں میٹنگ میں جا رہا ہوں، اس لیے وہ آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ یا تمہیں آریانہ سے محبت تھی؟ وہ گئی تو تم نے صرف اپنے بچوں سے محبت کی یا پھر تالیہ سے؟ میں تو کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ اس پہ ایک دم چلانے لگی تھی۔ وہ اس کے آواز پہ اکتانے کے بجائے پریشان ہو گیا تھا۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اسے ایک دم اپنی سرد مہری پہ افسوس ہوا۔ اسرا، تم ٹھیک ہو؟ میں شام میں گھر آتا ہوں تو کبھی میں سوچتی تھی کہ آریانہ نہ مرتی، اس کو ہم اس روز چیئر لفٹ پہ نہ لے کر جاتے، نہ وہ نینی اور اس کا شوہر اس کو اغوا کرتے اور نہ وہ مرتی، تو ہماری زندگی مختلف ہوتی۔ تم ابھی بھی میرے ہوتے، مگر نہیں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم تب بھی اسی طرح مجھ سے بے وفائی کر جاتے فاتح، تم تب بھی کسی تالیہ کو ڈھونڈ لیتے۔ ہمارا تعلق آریانہ کے جانے سے مردہ نہیں ہوا۔ وہ وہیں کوریڈور میں کھڑا رہ گیا، بالکل ساخت پتھر کا بت۔ فاتح، سن رہے ہو؟ یہ کال کاٹ دی ہے۔ فاتح، وہ چلائی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم وہ آدمی نینی کا شوہر تھا؟ ساری دنیا وہاں رک گئی تھی، اسی کوریڈور میں۔ ایسے لگتا تھا آتے جاتے لوگ اپنی جگہوں پہ نمک کے مجسمے بن گئے ہوں۔ اور دوسری طرف اسرا کا سانس بھی تھم گیا تھا۔ کیا؟ کون؟ اس کی آواز دھیمی ہوئی۔ پھر اسے دوبارہ سے غصہ کرنے کی کوشش کی۔ میں تم سے تالیہ کی بات کر رہی ہوں اور تم… نو نو، گو بیک، گو بیک، وہ تیزی سے بولا۔ تم نے کہا نینی کا شوہر، تمہیں کیسے معلوم وہ اس کا شوہر تھا؟ میں… پتہ نہیں، وہ گنگ ہو رہ گئی۔ پولیس رپورٹ میں تھا شاید، ظاہر ہے وہ اس کا شوہر، بوائے فرینڈ کچھ ہوگا۔ مگر پولیس رپورٹ میں اس آدمی کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ ان دونوں کی لاشیں میں نے دیکھی تھیں صرف۔ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا سوائے تمہارے، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس آدمی کا نینی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، اور تم نے کہا تھا تم نہیں جانتی۔ فاتح، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو غصے میں مثال دیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ… سامنے کھڑا اس کا چیف آف سٹاف سے میٹنگ کے لیے بلا رہا تھا، وقت کم تھا، اس کا ذہن جیسے الفاظ کے سمندر کے بھنور میں گھوم رہا تھا۔ اسرا، میں تم سے فارغ ہو کے بات کرتا ہوں۔ اس نے فون رکھ دیا۔ کوریڈور میں اس کے اٹھتے اگلے قدم بھاری تھے، بے حد بھاری۔ وہ دھیرے دھیرے چل رہا تھا، ساری دنیا ارد گرد سلو موشن میں رواں دواں نظر آ رہی تھی۔ آوازیں بھاری ہو کے سنائی دے رہی تھیں۔ ایسے میں چند الفاظ ذہن میں گونج رہے تھے۔ اس کا قاتل اس کی پسندیدہ فیری ٹیل میں ہے۔ کانفرنس روم کے دروازے پہ اسے کھڑی نظر آئی تھی، ہیئر بینڈ پہنے اداس لڑکی جس کے سفید فراک پہ سامنے کو خون لگا تھا، اس کی کن پٹی سے بھی خون بہہ رہا تھا، اور وہ گلہ آمیز نظروں سے دروازے کے قریب آتے فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو میری پسندیدہ فیری ٹیل کیسے بھول گئی؟ ہمیں الگ ہوئے کیا اتنے برس بیت گئے؟ وہ سفید چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ باہر رہ گئی، وہ اندر آ گیا، مگر اس کا ذہن ابھی تک معاف سا تھا، جیسے اس میں بہت شور برپا ہو، جیسے اس میں خوفناک سی خاموشی چھا گئی ہو۔
میٹنگ میں اشر کچھ کہہ رہا تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کے ہاتھ ہلا کے۔ فاتح کو صرف اس کے لب ہلتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ گال تلے انگلی جمائے اشر کو دیکھ رہا تھا، مگر نظریں اشر کے پیچھے کھڑی آریانہ پہ جمی تھیں۔ وہ کانفرنس روم کے کونے میں کھڑی تھی، اس کے سینے پہ لگے گھاؤ سے خون ابل ابل کے باہر گر رہا تھا اور وہ بھیگی آنکھوں سے فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہمیں بچھڑے اتنے برس بیت گئے تھے ڈیڈ؟ میٹنگ ختم ہوئی تو وہ ایک لفظ کہے بنا اٹھا باہر چلا گیا۔ قدم اٹھا کہیں رہا تھا، پڑھ کہیں رہے تھے۔ کوریڈور میں لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے۔ فاتح نے چلتے چلتے جیب سے وہیں پرچی نکالی اور اس کی سلوٹیں سی دیکھیں۔ اس کا قاتل اس کی پسندیدہ فیری ٹیل میں ہے۔ کوئی اور ہوتا تو ایک لمحے میں سب واضح ہو جاتا، مگر وہ فاتح تھا اور سامنے اسرا تھی۔ ایک لمحے میں سب واضح نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے پرچی مروڑ کی جیب میں رکھی۔ سنو وائٹ کے لیے جلاد اس کی ستیلی ماں نے بھیجا تھا، مگر یہاں وہ اس بات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صرف ایک خیال ذہن کو مفلوج کر رہا تھا۔ اسرا نینی کے شوہر کے بارے میں کچھ جانتی تھی اور اس سے چھپا رہی تھی۔ اتنا عرصہ؟ وہ آفس میں واپس آیا تو کارمن نے چوکھٹ سے جھانکا۔ سر، ابھی 10 منٹ میں آپ نے پارلیمان کے لیے نکلنا ہے اور آؤٹ۔ وہ کرسی کی طرف جاتے ہوئے دھاڑا تھا۔ کارمن گڑبڑا کے پیچھے ہوئی اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے ٹائی ڈھیلی کی اور فون اٹھایا۔ وہ اس بات کو کلیئر کیے بغیر اگلا کام نہیں کر سکتا تھا۔ تم آریانہ کی نینی کے بارے میں اور کیا جانتی ہو جو تم نے مجھے نہیں بتایا؟ کال ملتے ہی وہ درشتی سے بولا تھا۔ ایک ہاتھ سے فون کان پہ لگا رکھا تھا، دوسرے سے ٹائی ڈھیلی کر رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ اسرا سنبھل چکی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے منہ سے پتہ نہیں کیا نکلا کہ جب اس آدمی کی کار ملی تھی تو میں نے اور پولیس نے سینکڑوں دفعہ تم سے پوچھا تھا اگر اس نینی کا کوئی مرد رشتہ دار یا دوست اس سے ملنے آتا تھا، اور تم نے کہا تھا کہ تم نے چھان پھٹک کے اس نینی کو ہائر کیا تھا۔ اس کا کوئی بوائے فرینڈ تک نہیں تھا۔ تم جانتی تھی مجھے ایسی نینی نہیں پسند تھی جس کے یوں تعلقات ہوں۔ فاتح، مجھے نہیں پتا وہ آدمی اس کا کیا لگتا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ نینی کے ساتھ ایک آدمی کی لاش بھی تھی، تو میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا شوہر ہوگا۔ تم مجھ پہ کس چیز کا شک کر رہے ہو؟ وہ اس پہ معلومات چھپانے کا شک کر رہا تھا۔ اس سے نینی کو ہائر کرنے میں غلطی ہوئی تھی اور ضرور کوئی مشکوک آدمی آتا جاتا ہوگا، مگر اسرا نے اسے نظر انداز کیا اور جب خمیازہ بھگتنا پڑا تو اس نے اپنی غلطی چھپا دی۔ تم جانتی ہو میں تم پہ کس چیز کا شک کر رہا ہوں؟ وان فاتح، وہ درد سے چلائی تھی۔ کیا آریانہ کی موت کے علاوہ ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے؟ ہر چیز اتنے برسوں سے اسی کے گرد کیوں گھومتی ہے؟ وہ مر گئی ہے فاتح، مگر میں تو زندہ ہوں۔ وہ ہماری بیٹی تھی۔ وہ دانت پیس کے غرایا۔ ہماری نہیں، وہ صرف تمہاری بیٹی تھی۔ وہ بھی برہمی سے چلائی۔ میں نے اتنے سال اسے پالا، اس کا خیال رکھا، مگر آخر میں تم نے مجھے یہ صلا دیا کہ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو۔ میں شک نہیں کر رہا، مجھے معلوم ہے تم نے اپنی غلطی کور اپ کی ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس آدمی کو میں نے بھیجا تھا آریانہ کو اغوا کرنے کے لیے؟ تم مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو؟ اور وان فاتح کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے مڑی توڑی پرچی نکالی اور اس کی شکنیں سیدھی کی۔ تحریر واضح تھی، جو بات وہ خود سے نہیں کہہ سکا وہ اسرا نے اتنی آسانی سے کہہ دی تھی۔ بولو، جواب دو۔ پھر جیسے اس کی خاموشی پہ وہ بے قرار ہوئی۔ فاتح، تم واقعی مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ یہ سب تالیہ نے تمہارے ذہن میں ڈالا ہے۔ اس کو تم نے بھیجا تھا؟ وہ آہستہ سے بولا تو اس کی آواز مختلف تھی، سرد، اجنبی، اندر تک کاٹ دینے والی۔ اسرا کی روح تک کانپ اٹھی۔ فاتح، کیا کہہ رہے ہو؟ میری بات سنو۔ میں شام میں گھر آؤں گا، ہم تب بات کریں گے۔ ایک آخری بات، اس کے بعد میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ اسرا کی کال آنے لگی تو فاتح نے فون آف کر دیا۔ پھر وہ پرچی زور سے پھاڑی۔ 2 4 8 اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اسرا نے کہا تھا کیا اسے میں نے بھیجا تھا آریانہ کو اغوا کرنے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ آریانہ کو مارنے۔ کسی دوسرے کے لیے دونوں باتیں برابر تھیں، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اسے صرف اغوا کرنے آئے تھے، اسے مارنے نہیں۔ اسرا نے مارنے کی بات نہیں کی تھی، اس نے اپنے بدترین گلٹ کو باہر نکال دیا تھا۔ اس آدمی کو اسرا نے بھیجا تھا، نینی بھی اسرا نے رکھی تھی۔ آریانہ کی موت کے بعد سب سے زیادہ خوف اور ڈپریشن کا شکار بھی اسرا ہی رہی تھی۔ سب واضح تھا، مگر کون کہتا ہے کہ پہیلی کو حیرت انگیز جواب مل جائے تو دل فوراً سے مان بھی لیتا ہے۔ دل انکار نہیں کرتا، بے شک اسے سارا کھیل سمجھ آ جاتا ہے، مگر وہ صدمہ، وہ بے یقینی، وہ اسے بالکل گھنگ کر دیتی ہے۔ وان فاتح نے کس دل سے پارلیمان کا سیشن اٹینڈ کیا صرف وہی جانتا تھا۔ وہ سارا وقت خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں گزرے ماہ و سال کسی فلم کی طرح گردش کر رہے تھے۔ وہ کبھی اسرا کا آریانہ سے تنگ پڑ جانا اور اس سے سلوک
بدل لینا، وہ کبھی آریانہ کا شکایت کرنا کہ اسرا فاتح کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ سختی سے پیش آتی ہے، مگر اسے اپنے سامنے کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ اسرا اس بات کو یوں کور کر دیتی تھی کہ اسے لگتا بچے کی تربیت اور بھلائی کے لیے اگر بحیثیت ماں وہ سختی کر بھی دیتی ہے تو اچھی بات ہے۔ اور پھر آریانہ نے شکایت کرنا چھوڑ دی۔ وہ اپنی کتابوں میں رہنے لگی۔ اس کو سنو وائٹ کی کہانی سب سے زیادہ پسند تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ وہ سنو وائٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ خود کو شہزادی سمجھتی ہے، بلکہ اس کی بھی ایک ظالم سوتیلی ماں تھی جو اس کے باپ کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ رویہ بدل لیتی تھی۔ اس نے اپنا فون شام تک نہیں کھولا۔ اسے شام کا انتظار تھا جب وہ گھر جائے گا اور اسرا سے دو ٹوک بات کرے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی کال بند ہونے کے کچھ دیر بعد تالیہ نے اس نمبر پر میسج بھیجا تھا جو اسرا کے پاس تھا۔ اسرا اس وقت دیوانہ وار اس کو کال ملاتے مضطرب سی گھر میں چکر کاٹ رہی تھی۔ خوف سے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ رات جب وہ گھر آئے گا تو جولیانا اور سکندر کے سامنے ان کی ماں کی حقیقت کھول دے گا، سب کھل جائے گا۔ پہلے اس نے فاتح کو کھویا تھا اور وہ اپنے آپ کو دھیرے دھیرے ختم کر رہی تھی، مگر وہ اپنے بچوں کو بھی کھو دے گی۔ وہ نڈھال سی صوفے پہ گر گئی۔ اس کے جسم میں درد تھا۔ اس کے اعصاب اب ویسے مضبوط نہ رہے تھے جیسے کبھی ہوتے تھے۔ وہ جس شان سے دنیا چھوڑنا چاہتی تھی وہ اس سے شام میں چھین لی جائے گی۔ وہ فاتح کی آنکھوں میں دیکھ کے جھوٹ نہیں بول سکے گی، بولے گی بھی تو وہ جان لے گا۔ وہ غلطی پر غلطی کر رہی تھی، سارا کھیل ہاتھ سے پھسل رہا تھا اور تب ہی تالیہ کا میسج آیا۔ بس ایک لمحے میں اسرا کو معلوم ہو گیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ فاتح کو فیس نہیں کر سکتی تھی۔ اسے آج شام سے پہلے اس کھیل کو ختم کرنا ہے۔ آگے کا مرحلہ آسان تھا، نوکروں کو گواہ بنانا، دولت کو بلا کے اس کے سامنے تالیہ پہ شک کا اظہار کرنا اور پھر کیک کا آدھا ٹکڑا کھانا جس پہ آئسنگ کے طور پہ اس نے بہت سا آرسینک چھڑک رکھا تھا۔ ذرا سا ٹکڑا اس نے بچا دیا اور باقی اپنے اندر اتار لیا، پھر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی اور گیلی آنکھوں سے چھت کو دیکھنے لگی۔ اس دنیا میں کوئی بھی اپنی مرضی سے مرنا نہیں چاہتا، موت ایک فرار ہے اور اسرا محمود کو ہمیشہ سے فرار کی عادت تھی۔ اپنا جرم چھپانے کے لیے اول روز سے وہ فاتح کو ملیشیا سے واپس امریکہ لے جانا چاہتی تھی۔ اسے فرار چاہیے تھا، مگر جب یہ تسلی ہو گئی کہ آریانہ مر چکی تھی تو چند مہینوں کے لیے اسے لگا وہ حکومت کر سکتی ہے، وہ نئی زندگی شروع کر سکتی ہے، مگر پھر تالیہ نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ تالیہ مراد نے اس سے حکمرانی کی خواہش، اس کا شوہر، اس کے بچے سب چھین لیے، اس کا دل مردہ کر دیا اور اب تالیہ اس کی سزا بھگتے گی۔ اسرا ایک دیوی کی طرح مرے گی، اس کے بچے اس کو ہمیشہ مظلوم سمجھیں گے، ایک ہیروئن، اور تالیہ اس جال سے کبھی نہیں نکل سکے گی جو اسرا نے اس کے لیے بچھایا تھا۔ وہ کرسی پہ بیٹھی تھی، سر پیچھے ٹکا رکھا تھا اور نظریں چھت سے لٹکتے فانوس پہ جمی تھیں۔ اس کی روشنی کو دیکھتے ہوئے اس وقت اسرا کو عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اس نے خود کو کیوں مار دیا؟ اس نے میدان تالیہ کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ بی این کی نائب صدر تھی، اس کے پاس دولت تھی، گھر تھا، بچے تھے، اس نے ان سب کو کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں، یہ سب غلط ہو رہا تھا، اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے لڑنا چاہیے تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، اسے ناک سے خون نکلتا محسوس ہوا۔ اسے وہ خوف محسوس ہوا جو مرنے سے پہلے ہر خودکشی کرنے والے کو ہوتا ہے، وہ سب کچھ ریورس کر لینے کی آخری خواہش، تڑپ، مگر تب تک اس کا جسم مفلوج ہو چکا تھا، وہ اٹھ نہیں سکی، گردن دائیں طرف ڈھلک گئی۔ اسے اب کرسی کے ساتھ آریانہ کھڑی نظر آ رہی تھی، اسے سفید لباس پہ خون لگا تھا، مگر وہ مسکرا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک آدھ کھایا سیب تھا۔ اسرا کو دیکھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اس سیب کے بائٹ لیتی رہی تھی، پھر ہونٹ بند کیے اسے چباتی جاتی۔ وہ جب تک گھر آیا گھر میں ہجوم پہلے سے اکٹھا تھا، پولیس، پیرامیڈکس، اشر اور دولت، جو شام سے اسرا کو بار بار کال کر رہا تھا، اور ملازم نے جب فون اٹھا کے اس کی بے ہوشی کا بتایا تو وہ فوراً آ گیا تھا، مگر سب کو دیر ہو چکی تھی، اسرا محمود جا چکی تھیں۔ جب وان فاتح نے اس کی نعش دیکھی، اس کا سفید چہرہ اور اس چہرے کے تاثرات، تو اس کا دل عجیب ویرانیوں میں گرتا چلا گیا۔ اسرا نے آریانہ کے لیے اغواکار بھیجے تھے، اسرا اتنے سال اس سے جھوٹ بولتی آئی تھی، یہ سب باتیں ثانوی ہو گئیں۔ انسانی موت اپنے اندر خود اتنی بڑی ٹریجڈی ہے جو کسی بھی زندہ انسان کا دل دہلا دیتی ہے، ایک احساس ضیاع، ایک خلا، ایک ملال سا رہ جاتا ہے۔ اسرا محمود فاتح کو فیس کیے بنا، اس سے معافی مانگے بنا، ایک ہی لمحے میں اپنے لیے اس کی معافی لکھوا گئی تھی۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ اسٹریچر کے گرد شکستہ سا کھڑا تھا، وہ سب اپنی اپنی کہہ رہے تھے، موت کی وجہ، زہر، یہ وہ، اور تبھی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے اوپر کوئی ہے۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو وہ وہاں کھڑی تھی، سیاہ ٹوپی اور سیاہ لبادے میں، اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، آنکھیں بے یقینی سے کھلی تھیں، ان کی نگاہیں ملیں اور وان فاتح کی ساری حسیات جاگنے لگیں۔ بھاگ جاؤ تالیہ، اس نے اسے اشارہ کیا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔
جی تو کہانی گو لسنرز، آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔